نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمد نجا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، انسانی بدن سرکاری مشین ہے. اللہ کی بنائی ہوئی خاص یہ مشین ہے. اس مشین کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اپنی مرضی سے استعمال ہوگا تو آدمی دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی خسارے میں جائے گا. اس لیے انسان کے جتنے اعضاء و جوارح ہیں ان سب کا استعمال بتایا گیا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اور اس کی تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث شریفہ میں قولی اور فعلی اور تقریری جو لاکھوں حدیثیں ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ آدمی اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال اس طرح استعمال کرنے سے نفع ہوگا اور کس طرح استعمال کرنے سے آدمی کو خود اپنا نقصان ہوگا. چنانچہ ان اعضاء میں ایک بڑا عضو آدمی کی زبان ہے اور زبان اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ زندگی بھر بولتی ہے، تھکتی بھی ہے. اسے کہیں سروس کرانا نہیں پڑتا ہے، کسی گیریج میں لے جانا نہیں پڑتا ہے، بولنا ہی بولنا ہے. اور اللہ کا عجیب نظام ہے کہ دماغ اور زبان میں اللہ نے اتنا گہرا ربط اور تعلق رکھا ہے. ادھر زبان میں بات ادھر دماغ میں بات آتی ہے، زبان بول پڑتی ہے. اس نے فرمایا کہ جو تمہارے دماغ میں آئے وہ زبان میں نہ لاؤ. بولنے سے پہلے سوچو،
بولتے ہوئے سوچو، بول کر بھی سوچو کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ اگر بولنے سے فائدہ ہے اور ضرورت کی بات بول رہے ہو تو بولنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن ضرورت بھی نہیں ہے اور بولنے کا نفع بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو چپ رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ ایک مرتبہ اس حدیث کو ایک عالم نے ایک شہزادے کے سامنے بیان کیا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا، اس نے نجات پا لی۔ تو یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ بعض مرتبہ بعض باتیں دل میں اتر جاتی ہیں اور آدمی کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے بولنا نہیں، اب بولنا نہیں ہے تو نہ اچھا بولتا نہ برا بولتا ہے، بالکل خاموشی ساتھ لی، زبان پہ تالے لگا لیے، نہ باپ سے بولتا ہے، نہ ماں سے بولتا ہے، نہ گزارا سے بولتا ہے، بالکل خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو بڑا فکر ہو گیا کہ بیٹا بول رہا تھا خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولتا ہے، زبان کھولتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، زبان میں خشکی آ گئی، بہت علاج کروائے، کوئی بیماری ہو تو علاج ہو، بیماری نہیں تھی وہاں، آمدن خاموشی تھی۔ کافی علاج کرانے کے بعد کوئی افاقہ نہیں ہوا، وہ بول ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ میری رائے ہے کہ صبح شہزادے کو شکار کے لیے جنگل کی آب و ہوا میں لے جایا جائے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ جنگل کی تعداد آب و ہوا کی وجہ سے دماغ کی جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے اور بولنے پر آ جائے، ایک علاج ہے۔ اب ظاہر کہ جب آدمی اپنے کسی عزیز و قریب کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور علاج کراتے کراتے تھک جاتا ہے، کوئی علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو جو آدمی جو علاج بتاتا ہے اس کو کرنے کے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ بعض مزمن بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، آدمی بہت علاج کراتا ہے، جو آدمی کہتا ہے اس کے پیچھے آدمی پڑ جاتا ہے علاج کرانے کے لیے۔ اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لہذا وزیر کے ساتھ ہی اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، تم بھی شکار کرو، اس سے بھی شکار کراؤ۔ چنانچہ درخت کے نیچے دونوں بیٹھے، وزیر نے بہت تلاش کیا کہ کوئی فاختہ، کوئی کبوتر، کوئی حلال جانور پرندہ نظر آئے تو شکار کرے، نظر نہیں آئے، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی فاختے کی، پکارنے کی، کہتے ہیں کہ وزیر واپس آئے اور آگے دیکھا کہ ٹہنی پر وہ پرندہ بیٹھا ہے اور اس کو اس نے مارا، تو وہ پھڑپڑاتے ہوئے نیچے گر گیا۔ تو شہزادے کے زبان سے نکلا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، یعنی یہ بولا تو مرا، نہ بولا تو محفوظ ہو جاتا۔ یہ چلایا، آپ نے آواز نکالی تو شکاری کو پتہ چل گیا کہ صاحب یہاں پرندہ بیٹھا ہے، آج اس نے ماری، گولی ماری، نیچے گرا، تو شہزادے کو کے زبان سے جملہ نکلا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ واپس آیا
تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، بات چیت کچھ ہوئی؟ کہا انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ آمدن خاموش ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لٹکاؤ اسے، مارو اسے، کوڑے مارو۔ اس لیے کہ جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے، بادشاہ بھی شہزادی کو سزا دیتا ہے۔ کہا کہ اس کے کوڑے لگاؤ، یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا، کوئی بیماری والی نہیں ہے۔ چنانچہ اسے کوڑے لگنے لگے تو پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، میں نہ بولتا تو مجھے سزا نہ ہوتی، اس میں پرندہ بولا تو اس کو سزا ملی اور میں بولا تو مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ آدمی کبھی خاموش رہنے پہ نہیں پچھتائے گا، بولنے پہ پچھتائے گا۔ جب بولے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بولے گا، اسے پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہ بولے تو پھر نجات ہے۔ ہاں البتہ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا ضروری ہے، یعنی کہ جب بولنے کی جگہ پہ خاموش رہ جائے، یا ضرورت ہے بولنا ہے ضرور بولے، لیکن فرمائیں کہ لا یعنی نہ بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت علی بن حسین زین العابدین سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی نہ کرے، یعنی بے فائدہ، بے مقصد، بے ضرورت، اس میں کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، لا یعنی بیہودہ، جیسے لوگ گپے مارتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور اس کو ایک کام سمجھتے ہیں اور مجلسیں گرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے آدمی کے اسلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اور آدمی چاہتا ہے کہ میرے اسلام میں حسن آئے، وہ بھی آئے، جمال و کمال پیدا ہو، تو آدمی کو اکثر خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری، رہنمائی آپ کی ذمہ تھی۔ آپ ہر وہ چیز جو امت کے نفع کی ہے، امت کے نقصان کی ہے، اس کے بارے میں امت کو آگاہی دیتے تھے اور امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کو دیکھنے والے آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ اکثر آپ خاموش رہتے تھے، حالانکہ بولنا آپ کو بہت تھا اور ضرور پر ضرور بولتے تھے، لیکن یہ جو صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ ہمیشہ اکثر خاموش رہتے تھے، ایک گہری سوچ میں رہتے تھے۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ جب بولے تو بات سچ بولے، ضرورت کی بولے، بے فائدہ نہ بولے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل بڑے صحابہ میں ہیں، آپ نے بارہ ان کے بارے میں سنا، ہم نے بھی اس مجلس میں سنایا ان کا مقام کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے خاص محبت کا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم سے بڑا پیار ہے، تم سے بڑا لگاؤ ہے۔ پھر فرمایا قل دبر کل صلاۃ یا دبر کل فریضۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم کو یہ دعا سکھاتا ہوں۔ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کو انعام دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، ایک بہت قیمتی بات تم کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ قل دبر کل فریضۃ، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری بہترین عبادت کرنے پر، کہ تیری اچھی عبادت کروں اور تیری نعمتوں کا تیرا شکر ادا کروں اور ہمیشہ تیرا ذکر کیا کروں۔ اے اللہ اس میں میری مدد فرما۔ ان صحابی سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدد فرمایا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ انہوں نے کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی سے پوچھی تھی، اللہ کے نبی کچھ نصیحت فرمائی، اور یہ سنت ہے اگر آپ کی ملاقات کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی دیندار شخصیت سے ہو تو آپ ان سے نصیحت مانگیں، نصیحت چاہیں کہ آپ ان کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ اور اس وقت ہے اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے اگر آدمی طلب کے ساتھ اپنے بڑے سے نصیحت طلب کرتا ہے تو بڑے کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ بات ڈالتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے، اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے، اگرچہ مختصر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ کے نبی کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، لمبی حدیث ہے، وہ پوری حدیث بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان سے جب بولو تو سوچ سمجھ کے بولو۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، اللہ کے نبی کہ ہم اپنی زبان سے جو بولتے ہیں اس پر بھی ہم سے محاسبہ ہوگا، معاقبہ ہوگا، ہمارا حساب ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکلت کا امم، تیری ماں تجھے کھوئے، یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے عربی میں، تیری ماں تجھے کھوئے۔ فرمایا سن، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنے منہ کے بل یا اپنے نام کے بل، فرمایا وہ اپنے زبانوں کے بولوں کے لیے جائیں گے۔ آدمی کی زبان چلتی ہے اور لایانی باتیں کرتا ہے، بےہودہ باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں باندھتا ہے، دل آزادی والی باتیں نکالتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جس سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، اکثریت جو جہنم میں جائے گی وہ زبان کے بولوں کی وجہ سے جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آقا نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی دو باتوں کی مجھے ضمانت دے، دو باتوں کی، اس کا استعمال غلط نہیں کرے گا، اس کا استعمال اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا، فرمایا میں اسے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ذمہ داری لینے والے اللہ کے نبی اور جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، صرف دو کام کرے۔ ہاں دو کام کے معنی یہ نہیں کہ صاحب باقی جو کچھ کرے چاہے کرے، یہ دو کام کرے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی یہ دوا استعمال کر لو میری گارنٹی ہے آپ کو صحت ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا ان چیزوں سے پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ پرہیز کے ساتھ دوا استعمال کرو تو فائدہ ہوگا، اگر پرہیز کے بغیر دوا استعمال کرے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح فرمائیں کہ یہ دو باتوں کی گارنٹی دو، بشرطے کہ تم صاحب ایمان، کبائر سے بچ رہے ہو، فرائض کو ادا کر رہے ہو۔ فرمایا میری ذمہ داری میں تم کو جنت دلوانے کی۔ وہ کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو، زبان سے بولو تو غلط نہ بولو، دل آزاری والے کلمے نہ نکالو زبان سے، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی پر الزام و تہمت نہ لگاؤ، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، بولو تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، زبان سے تلاوت کرو، زبان سے کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر والی بات کرو، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو، یہ صدقہ کسی کو صدقے پر آمدہ کرو، کسی کو نیکی پر آمدہ کرو، یہ ساری باتیں زبان سے بولو اور مطلوب ہے۔ لیکن وہ باتیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے تمہارے آخرت برباد ہو جائے، وہ باتیں نہ کرو۔ من یضمن لی ما بین رجلیہ ما بین لحییہ
وما بین فخذیہ یا رجلیہ ازمن لہ الجنہ، اور دونوں ٹانگوں اور پیروں اور یہ رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کر۔ اگر ان دو باتوں کی تم نے ضمانت مجھے دی تو میری ذمہ داری ہے کہ تم کو جنت میں لے جانا اور جنت میں پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کے بولوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ زبان کا بول ہی ہے کہ 80-90 سال کا کافر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہی تو بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے؟ زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو 80-90 سال کا بے ایمان کافر یہ مومن ہوتا ہے، اللہ کا مبعوث تھا، محبوب بن جاتا ہے، جہنمی تھا جنتی بن جاتا ہے۔ یہ زبان، یہ کلمہ زبان ہی سے تو نکل رہا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جب خطبہ نکاح میں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی صاحبزادی فلاں اس کا نام ہے، اتنے مہر پر فلاں کی وکالت سے اور فلاں کی گواہی پر تم سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور کہتا ہے میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، زبانی سے تو بولتا ہے۔ ایک اجنبی عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے، شریک حیات بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بچوں کی ماں بنتی ہے، اور کتنے رشتے اس سے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک زبان کا کلمہ ہی تو تھا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اور اسی طرح خدا نخواستہ لمبی زندگی گزارنے کے بعد کبھی ناراضگی کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تو وہ زندگی کی جو شریک حیات تھی وہ اس کے لیے اجنبیہ بن جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے آنا اس کے لیے پردہ ہو جائے گا، اسے بات کرنا، خلوت میں جانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے اگر وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے۔ تو طلاق بھی زبان سے ہوتی ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے، مسلمان کا بھی زبان ہی سے تو ہوتا ہے۔ لوگ کہتے زبان کے بولوں سے کیا ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں زبان میٹھی رکھو، زبان میں کڑوا پن آنے نہ دو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، کچھ یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ یہود تو اپنی شرارت و خباثت میں مشہور ہیں، یہود بے بہبود ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ جتنا نقصان یہود سے ہوا ہے، اور منافقین یہود ہی میں سے تھے جو ہمارے آستین تھے، چنانچہ وہ دبے لفظوں میں بھی نبی کو جو ہے برا بلا کہتے تھے۔ نبی کہتے تھے راعنا، یہودی اور منافقین کہتے تھے راعنا۔ ایک کو ہوتا ہے راعنا ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، لیکن وہ کھینچ کے کہتے راعینا، کیا مطلب آپ ہمارے چرواہے ہیں، آپ ہمارے بکریاں چراتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا، یہ نہ منظور نہ کہو، یہ منافق ہیں، یہود ہیں، اللہ کے نبی کو یعنی اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے لفظ راعینا استعمال کرتے ہیں، اور کھینچ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال کیجیے، لیکن یہ بولنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چرواہے ہیں، ہمارے نوکر اعوذ باللہ۔ اللہ نے اس لفظ ہی سے منع کر دیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہو ہمارا خیال کیجیے، لفظ بدل دیا۔ چنانچہ یہود یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، ایک مرتبہ آئے اور آ کے کہا السلام علیکم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم، لوگ سمجھتے نہیں، السلام علیکم پورا لفظ کہنا چاہیے۔ السلام علیکم کہنا یہ بد دعا ہے، السلام علیکم آپ پر اللہ کی رحمت ہو، السلام علیکم کے معنی آپ کو موت آئے۔ اور انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، مجلس کی سن لیا انہوں نے، ان کو بڑا غصہ آیا، جا رہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کو بد دعا دے، اور آپ کی چہیتی بیوی کو غصہ نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا پہلے تو کہا علیکم، تم پر موت آئے، پھر آگے کہا لعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کا غضب تم پر اترے۔ تین جملے کہے انہوں نے، علیکم، لعنکم اللہ، غضب اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کیا فرمایا؟ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق، امت کو جو سکھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہلا یا عائشہ، عائشہ جلدی نہ کرو،
عائشہ تیزی نہ کرو، روک لو زبان کو۔ پھر آگے فرمایا فرمایا کہ تم پر نرمی ہے، علیک اللین، نرمی سے کام کرو۔ پھر آگے فرمایا ایاکی والعنف والفحش، اے عائشہ سختی نہ کرو اور بد زبانی نہ کرو۔ حالانکہ یہود ہیں، انہوں نے نبی کی شان بھی گستاخی کی ہے، السلام علیکم کہا ہے، لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، ان کے وہ اپنے اخلاق ہیں، لیکن ہم کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق جوابی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق مثبت ہونا چاہیے۔ دشمن سے بھی بات کرو تو فرمایا نرمی سے بات کرو۔ ٹھیک ہے وہ گالی دے رہے ہیں اور یہ بددعائیں دے رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے۔ علیہ فرمایا ایاک العنف والفحش، کہ دیکھو سختی سے اور بد زبانی سے بچو۔ یہود کے بارے میں فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی بنی اسرائیل کی یہ 53 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ اللہ نے نبی سے فرمایا نبی جی آپ میرے بندوں سے کہیے، میرے بندوں سے مراد ایمان والوں سے کہیے، بندوں سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، قل لعبادی، میرے بندے جنہوں نے مجھے مانا ہے، مجھ پر ایمان لائے ہیں اور مجھے خدا اور اللہ مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اسے کہیے یقول التی ہی احسن، وہ زبان سے وہ بات کرے جو بہتر ہے۔ دشمن سے بات کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ بد کلامی سے، سخت کلامی سے کوئی قلعہ جیتا نہیں جاتا، کوئی زمینیں جیتی نہیں جاتی، کوئی قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے بد زبانی سے، بد کلامی سے، بلکہ اور زیادہ دشمنی بھر جاتی ہے، اور زیادہ عداوتیں آپس میں بڑھ جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے۔ عام طور سے میرے دوستو دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنے فسادات ہیں، وہ سب بد زبانی کی وجہ سے، بد عملی سے کم ہوتا ہے، بد زبانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے فلاں نے مجھے یوں کہا ہے، فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا ہے، فلاں نے میری بات لوگوں کے سامنے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، عام طور سے لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، آگے اللہ نے فرمایا شیطان ان کے درمیان میں جھگڑے پیدا کرے گا۔ اور شیطان کون ہے؟ ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کو چاہتا ہی ہے دشمنی پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا، اور شیطان کی دشمنی پیدا کرنے کا خاص حلوہ کیا ہے؟ آدمی اس کی زبان سے وہ باتیں کہلوا دیتا ہے جسے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی جھگڑا تو زبان سے ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے میں زبان سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ زبان کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کے دل میں عداوت کا بیج بو دیتا ہے، دشمنی کا بیج بوتا ہے۔ اس نے فرمایا زبان سے بولو تو سوچ کر بولو، کوئی ایسا لفظ نہ بولو جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا من المسلم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حقیقی مسلمان کون ہے؟ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جو 5 وقت اہتمام سے نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، رمضان کے اور غیر رمضان کے نفلی روزے رکھتا ہو، حج پر حج کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، کچھ نہیں فرمایا آپ نے کیا فرمایا کہ مسلمان حقیقی معنوں میں اگر جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، میں بتاتا ہوں اس کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ لو جس کی زبان سے قابو میں ہے، اس نے زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، کسی پہ بہتان نہیں لگاتا ہے، فرماتے سمجھ لو کہ یہ حقیقی مسلمان ہے۔ چاہے فرائض کے علاوہ نوافل زیادہ نہ پڑھتا ہو، رمضان کے علاوہ نفلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، زکات کے علاوہ نفلی صدقات زیادہ نہ دیتا ہو، لیکن زبان کی حفاظت اس کے پاس ہے، زبان محفوظ ہے، سوچ کر بولتا ہے، بول کر بولتا ہے، بولنے سے پہلے سوچتا ہے،
بولنے میں سوچتا ہے، بولنے کے بعد سوچتا ہے ہاں کبھی غلطی ہو جائے، کبھی جو ہے 19-20 ہو جائے تو معافی بھی مانگ لیتا ہے، معاف کر دو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، زبان کی وجہ سے آدمی بہت اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ آپ قرآن زبان سے پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جب مومن بندے مومن اپنی زبان سے قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا یہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ زبان سے جب قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آپ نے آگے فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، 3 حروف کا مجمع بندہ پڑھتا ہے کم سے کم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ظاہر کا الف لام میم آپ سب جانتے ہیں، علماء نے بتایا ہے، لکھا ہے حروف مقطعات میں سے 14 جگہ حروف مقطعات قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ حروف مقطعات جس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھے کے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ سمجھ کے پڑھو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے کہ اللہ کے پاک کلام کی کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو مترجم قرآن ہوتا ہے اس میں بھی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا جاتا ہے، یا اللہ اعلم بمراد لکھ کر ترجمہ کرنے والا آگے نکل جاتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو معلوم کہ الف لام میم کے معنی معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی الف لام میم اگر پڑھتا ہے 30 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ اور اپنوں سے بات کرو، دوسروں سے بات کرو، پیار اور میٹھی زبان سے بات کرو۔ حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، آنے والی نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دینے سے پہلے فرمایا کہ بیسا ابن العشیرہ یا بیسا رجل العشیرہ، اپنے خاندان کا برا انسان آ رہا ہے، برا انسان ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی سمجھتے کہ برا انسان ہے، آنے سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بیسا ابن العشیرہ یا بیسا رجل العشیرہ۔ چنانچہ وہ صاحب کو آپ نے اجازت دے دو، وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے بہت بشاشت کے ساتھ اور بات کھل کر آپ نے پیار سے، محبت سے، نرمی سے ان سے بات کی۔ چنانچہ وہ صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان کے آنے سے پہلے تو آپ نے فرمایا برا انسان ہے، اس کے ساتھ تو آپ نے اچھی خوشخوبی کے ساتھ، شگفتگی کے ساتھ آپ نے کلام کیا، محبت اور پیار سے اور نرمی سے بات کی آپ نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن وہ بندہ بڑا ناپسند ہے جس سے لوگ اس کی زبان کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فاحش اور متفاحش کو پسند نہیں کرتے، ان اللہ تعالیٰ لا يحب الفاحش والمتفحش، کہ جو بد کلامی کرتا ہے اور سخت زبانی سے بات کرتا ہے اللہ سے وہ پسند نہیں کرتے۔ عام طور سے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بات کرنا مشکل ہے، بڑا برا انسان ہے، بات کرتے منہ کھولتے ہی گالی دیتا ہے، منہ کھولتے ہی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس سے لوگ اسے دور ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایسا انسان جس کی زبان کی گندگی اور زبان کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہے برا انسان تمہارے سامنے آئے لیکن اس سے بات کرو تو اچھی بات کرو، یہ نہیں کہ صاحب یہ برا ہے اس کے ساتھ برائی کے ساتھ بیان کریں۔ چنانچہ میرے دوستوں یہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ صاحب آپ نے تو پیٹھی کے پیچھے اس کی برائی کی، اس کے بعد آپ نے اس کے اچھی سے بات کی، اچھی سے بات کرنے کی وجہ تو معلوم ہو گئی، لیکن بعض مرتبہ کسی انسان کی برائی سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، غیبت نہیں ہے، یہ انسان برا ہے لہذا اس کے سامنے بات کرو تو سنبھل کے بات کرو، ورنہ تمہاری بات کو لے کے اڑے گا پھر تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے اگر کوئی برا آدمی ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ کو پتا ہے یہ انسان جو ہے فلاں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہ انسان تمہارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، اسے بچ کے رہنا۔ تو برے آدمی کے بارے میں اگر ہم کو علم ہے یہ آدمی
نقصان پہنچائے گا امت کو، کسی فرد کو، کسی خاندان کو، اس کے بارے میں بتا دینے میں کوئی غیبت والی بات نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی فاسق اور فاجر اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دو تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، بچنے کے لیے آپ نے بتایا۔ اور میرے دوستوں، آدمی چاہے سامنے والا جیسے بھی ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مثبت انداز کی بات کر کے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زبان کے بولوں سے آدمی آخرت کے درجات کو پاتا ہے، یا زبان کے غلط بولوں کی وجہ سے جہنم کے نیچے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی زبانوں کے حفاظت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور زبان کی گندے بولوں سے بد زبانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سب کے سامنے ہے کہ دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں اس وقت ترکیہ میں اور جو ہے شام میں جو قیامت خیز زلزلے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ گھائل ہو گئے اور جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اربوں خربوں کی مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک وہ تعاون ہمارے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ سنا ہے کہ کوئی پڑوس کے پاکستان کے مالدار امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کئی اربوں کی مالیت کا انہوں نے جو ہے ترکیہ کو جو ہے یعنی تحفہ بھیجا ہے، تعاون بھیجا ہے۔ مسلمان آج بھی ایسے ہیں، اگر کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے مسلمان پر تو مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان ایک جسم و جان کی طرح ہے، کہیں بھی کسی مسلمان پر کوئی آفت آتی ہے تو حدیث میں آیا کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ جیسے آدمی کے انگلی میں درد ہوتا ہے تو آدمی کو بخار آ جاتا ہے، آدمی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ انگلی میں درد ہے تو سارا بدن سے محسوس کرتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو کہیں مصیبت آتی ہے، آسمانی زمینی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ سے امتحان آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو سارے عالم کے مسلمان جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا یہ تو ہے کہ تعاون جو مالی ہو سکتا ہے، جو چیزیں دے سکتے ہیں، جمعیت العلماء نے اعلان کیا ہے اس کا ہم تعاون کریں، اور پھر جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعاؤں سے فیصلے بدلتے ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اجتماعی بھی دعا کریں، انفرادی بھی دعا